من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد دوستو بزرگوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ لوگ خاموشی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول عطا فرما لے میرے دوستوں سچی بات بتاؤ اگر یہ طرفہ کا نوجوان کوئی آج نیتا یا منتری کو بلا لیتا اور وہ منتری یا نیتا آنے سے پہلے یہ بات ڈکلیئر کر دیتا کہ ہر گھر میں جتنا پیسہ دیا جائے گا ہر آدمی کو ایک کپڑا دیا جائے گا ایمان میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ہم لوگ دکان میں بیٹھتے یا نیتا کے سامنے بیٹھتے کہاں بیٹھتے بھائی نیتا کے سامنے بیٹھتے کیوں بیٹھتے کیونکہ نیتا بول کے آیا ہے کہ جو سامنے بیٹھے گا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہم اتنا روپیہ کر کے دیں گے پھر دکان والا لوگ مخصوص سے زیادہ رہتا اور یہ گھر والے لوگ سب نیتا کے سامنے بیٹھ جاتے وہ دوستو تیرا مالک جو ارض و سما کا مالک ہے جس نے چاند کو خوبصورتی دیا ہے سورج کو روانگی دیا ہے سمندر کو تپش دیا ہے زمین کو اپنے ماں کے پیٹ میں رکھ کر 10 مہینہ بنا دکان کا بنا مکان کا بنا کھیت کھلیان کا بنا چاول دال کا پال پوش کیا ہے وہی مالک ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم نے رونے کا اشارہ کیا ہم ذرا سا رو کیا دیے کہ اللہ نے میرا روزی ماں کے تھن میں دے دیا ہماری ماں ہمارے منہ میں تھن لگائی ہے ہم نے شکم شیر ہو کر دودھ پیا ہے وہی مالک جب ہمیں پڑھا دیا پھر ہم چلنے کے قابل بھی نہیں تھے وہی مالک نے اپنا باپ کا انگلی پکڑ کے ایک پاں دو پاں کر کے ہمارے پاؤں میں طاقت دیا وہ لوگوں جب ہم بولنے کا قادر نہیں تھے مالک نے ہماری زبان پر بولنا سکھایا ہے جب ہم چلنے کے قابل نہیں تھے مالک نے ہمیں چلایا ہے تو دوستو یاد تو کرو تیرا مالک وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرا بندہ میرا کام کرے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم جو میرا بندہ دین کا مدد کرے گا میں اس کا رب وعدہ کرتا ہوں دین میں رات میں مصیبت میں کھائی میں کھلیان میں ندی نالے میں کہیں مصیبت پڑے گا میری رحمت اس کی مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی بولو سبحان اللہ
یہ دل کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ ہم نے نیتا منتری کے وعدے پر بھروسہ کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہی مالک نے تو ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ لگایا ہے کہ مجلس دین میں بیٹھو گے، گنہگار بن کے بیٹھو، بدکار بن کے بیٹھو، چور بن کے بیٹھو، شرابی بن کے بیٹھو، جواری بن کے بیٹھو، بیٹھنا تیرا کام ہوگا، رسول کا پیغام سننا تیرا کام ہوگا۔ ارے مجلس جلسہ چھوڑنے سے پہلے تیرا بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا گناہ معاف کرنے کا کام رب العالمین کا ہوگا۔ اس سے بڑا اور کیا وعدہ لوگے؟ جو مانگنے ہمیں دنیا میں رکھ کر ہمارا بڑا بڑا گناہ کو مجلس کے برکت سے معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج میرا نوجوان اسی مجلس کی برکت سے محروم ہے، آج میرے گھر کے لوگ ہمارے مجلس سے محروم ہیں۔ لوگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ساتھ چھوڑ دے، کب سانس ٹوٹ جائے، کب آنکھ بند ہو جائے۔ وہ پالنے پوسنے والا بیٹا، وہ شوہر آدر کرنے والا، محبت کرنے والا شوہر، وہ میری کلیجے کی ٹکڑی میری بیٹی، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تمہارے محلے میں میت نہیں ہوا، تمہارے گھر میں کیا کسی کو موت نہیں آیا؟ تمہارے گھر میں کیا کسی کے لیے کفن نہیں آیا؟ تمہارے گھر میں کیا کسی کے لیے گرم پانی نہیں چڑھا؟ تمہارے گھر کے پاس کے گھاٹ سے کیا کوئی بات نہیں کرتا؟ ارے تم نے اس بات کو کیسے انکار کر دیا کہ آج میری بہن کے لیے بانس کاٹا گیا ہے؟ یاد رکھنا، وہ بانس کاٹنے سے پہلے اشارہ کر کے جا رہا ہے، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، ہماری اولاد تیرے جھاڑ میں کھڑا ہے، وہ تیرے لیے آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جھاڑ کا بانس اشارہ کرتا ہے، آگے چلو۔ کفن کا کپڑا جب تیرا بیٹا تیرے بدن پہ چڑھاتا ہے، گرم پانی سے دے کر جب تیرے رشتے دار تیرے بدن میں آہستہ آہستہ مرتے ہیں، وہ لوگوں ذرا یاد تو کرو، تم نے اپنے ہاتھ سے کتنے کو جنازہ میں غسل کیا ہے، کتنے کا کفن پہنایا ہے، کتنوں کو کندھے میں اٹھایا ہے، کتنوں کو مٹی ڈالا ہے، کتنے کا قبر کھودا ہے۔ قبر کھودنے والا سوچتا نہیں کہ میرے لیے بھی ایک دن اتنا گہرا قبر کھودے گا، تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ جس کے لیے ہم نے پوری زندگی تباہ کر دی، جس کے لیے ہم نے پوری جوانی لٹا دی، تب کیا ہوگا جب وہ اپنے ہاتھ سے میرے اوپر مٹی ڈالے گا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارے بڑے پیار سے پالنے والا بیٹا آج باپ کے منہ میں مٹی ڈال رہا ہے۔ افسوس کرو کہ قیامت آنے سے پہلے میرے بچے نمازی بن جائیں، تاکہ میرا جنازہ کا نماز پڑھانے والا میرا لگتے جگر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تیرے گھر کا بچہ تیرا جنازہ پڑھا دے گا، اگر تیرے گھر کا بچہ تیرا غسل دے دے گا، اگر تیرے گھر کی بیٹی ماں کی غسل دے دے گی، تو دوستو یاد رکھنا، اللہ فرمایا اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی یا اپنا گھر والا کوئی اپنا میت کا غسل دیتا ہے، جب اس کے دل میں یہ یاد آتا ہے ماں اتنا پانی سے غسل کری دل نہیں بھرا، آج پیر کے پتے سے گرم پانی کا غسل تجھ کو چاہیے، اللہ کی قسم اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ جب بیٹا بیٹی اپنے ماں کے چلا میت میں پانی ڈالتی ہے، بیٹا اپنا باپ کے جب میت میں پانی ڈالتا ہے، بیٹا کا دل روتا ہے، عرش کا کلیجہ پھیلتا ہے، رب کائنات کے سامنے 70,000 فرشتہ جا کر کہتا ہے اے میرا رب ایسا معاملہ تم نے کیسے کر دیا کہ ایک باپ جس نے خود پسینہ دے کر بیٹا کو پالا، آج وہی بیٹا اپنا باپ کا کفن پہنا رہا ہے، آج وہی بیٹا اپنا باپ کا کفن سی رہا ہے، آج وہی بیٹا اپنا باپ کو غسل دے رہا ہے۔ اس رب کائنات پر قربان ہو جاؤ مسلمانوں، اللہ 70,000 فرشتہ کے سامنے وعدہ کر دیا، فرشتہ انی عالم ما لا تعلمون، جس کی خبر مجھ کو ہے وہ تجھ کو نہیں ہے، تو نہیں جانتا۔ ارے ہمارا بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ باپ کا غسل بیٹا دے گا تو باپ کا گناہ معاف ہوگا، باپ کو کفن بیٹا پہنائے گا تو باپ کا گناہ معاف ہوگا، اور جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھاتا ہے نویت ان
ربی والقرآن لهذا المیت اذا انا امام لمن حضر ومن يحضر. جب یہ نیت کرتا ہے تو کلیجہ کانپ جاتا ہے, آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. ہم نے اپنا باپ کا جنازہ پڑھایا, ہم نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا, ہمیں پتا ہے ایک بیٹا باپ کا جنازہ سامنے رکھ کے نیت کیسے کرتا ہے, پاؤں تھر تھر ہوتا ہے, کلیجہ کا دکھ سامنے آ جاتا ہے, نیت کر کے آنسو بھر آتا ہے, پھر تکلیف کے ساتھ اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. اللہ فرمایا اللہ تیرا نیت باندھنے سے پہلے تیرا گنہگار باپ کا جو جنازہ رکھا ہے ہم اس کے بال بال کو گناہ کو معاف کر دیا. سبحان اللہ تھوڑی نکلے گا کہ قرآن حدیث کا بات ہے. منہ میں ہاتھ مارو, ابھی تو بلا کے بھر کرنے ہے لے کے جاؤ, منہ میں مارو. کہوں گے بابا یہ کیا بات ہے, کہاں ٹھیک بات ہے. اگر یہی بھاشن کو فکروں پردان یا پھتور یا مونی یا پھر ہمارا جو ہے میدنی کا ضلع جو ڈسٹرکٹ ہے وہ آگے دیتا نا, یہ مسلمان کا نوجوان چھلاک لگا کے بندے ماتم کرتے. یہ اللہ رسول کا بات ہے نا, ان سے سبحان اللہ اگر نکل بھی جاتا ہے نا, یہ کام سنے گا, یہ کام سننے سے محروم رہ جائے گا. ایسا نہیں ہے دوستو, باتیں بہت ہے, ہم آپ کو کیا بیان کر سکیں. ہمارے سامنے واجہات واقعات سارا کھلا ہوا. قبر میں جانا ہے, کفن پہننا ہے, اس گھر کے لیے تیاری کرو جس گھر میں نہ لائٹ ہے, نہ ساتھی ہے, نہ رہبر ہے, نہ بچھونا ہے, نہ تکیا ہے, نہ اوڑھنے کا چادر ہے, نہ یہ جو ہے گرمی سے بچنے کا کوئی پنکھا ہے, نہ سردی سے بچنے کا کوئی کمبل ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے, ذرا زور سے بولو. قبرستان. بولو بولو. قبرستان. بیٹا جاگا, بھائی جاگا, رشتہ دار جاگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے جاگا, کلمہ پڑھتے پڑھتے جاگا. کان تو سنے گا مگر منہ بند ہو جائے گا. ہم کسی کو بلا بھی تو نہیں سکتے, قبر والا کا منہ اللہ بند کر دیا ہے. وہ لوگوں قبرستان میں بیٹھے ہوئے نہیں ہو, رسول کا جلسہ میں بیٹھا ہے. جو بات دل میں لگے نا زور سے کہو سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. اور آگے چلو دوستو, اس گھر میں جانا ہے جس گھر میں آواز دے دے کے مر جاؤ گے کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں. رسول کا حدیث ہے قبر میں عذاب ہوگا, جانور اس کے علاوہ جن اور انسان کے علاوہ ہر جانور کو پتہ چل جاتا ہے. کچھ واقعات تو انسان کو بھی اللہ نے دکھا دیا ہے. ڈرو 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 اللہ سے, توبہ کرو. وقت بڑا نازک آ گیا ہے, ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے. کیوں؟ ہم تو قرآن والے ہیں, ہم کلمہ والے ہیں, ہم مسجد والے ہیں. جہاں ایک سجدہ کرنے پر اللہ دشمنوں کا میدان پھاٹا کر دیا تھا, آج وہی لوگ سجدے پہ سجدہ کر رہی ہے, دعا میں دعا کر رہی ہے. پھر بھی ظلم کیوں کم نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے گریبان میں ڈھانکا, ارے تم نے اللہ کے گھر کو دھوکہ دیا, رسول کا گھر کو دھوکہ دیا, رسول کی مجلس کو دھوکہ دیا. تم کیا چاہتے ہو کہ مسلمان کا خدا ہے, غیر کا خدا نہیں ہے. خدا نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیا تھا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو میرے لیے ہوگا ہم اس کے لیے ہوں گے. ہم پہلے اللہ کے لیے تو بنے, پھر 313 صحابہ جیسے میدان جنگ کو جیت کر دکھلایا تھا. ہم مسلمان قوم بھی اگر ایمان کا پکا ہوگا, ماں بہن اگر گھر میں قرآن کا تلاوت کرنے والی بن جائے گی, میرے بھائی اگر مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے, پھر جوان کو اگر پاک رکھنے والا بن جائے گا. قوم کا جھگڑا نہیں چاہیے, قوم کا ایک جھوٹ نہیں چاہیے. 313 صحابہ نے دنیا پر حکومت کر کے دکھایا ہے. ارے دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا؟ کیا اس کا خدا الگ تھا, میرا خدا الگ ہے؟ کیا اس نے قرآن الگ پڑھا تھا, میرا قرآن نعوذ باللہ الگ ہے؟ الگ اگر ہو گیا یہ دل کا سکون الگ ہو گیا. ایک صحابی سے پوچھا راستے میں یہودی نے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا رسالت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جانا ہے. کہا جا کے کیا کرے گا؟ کہا ہمیں ایک سبق
پوچھنا ہے، کہا وہ کون سا سبب ہے؟ اس مسلمان صحابی نے کہا، اس رسول کے غلام نے کہا کہ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ہم کو وہ دعا یاد نہیں ہے، ہم رسول کے رسالت سے پوچھ کے عمل کریں گے۔ وہ لوگوں مصر کا رہنے والا مدینہ ایک دعا پوچھنے کے لیے پیدل آیا تھا، آج تیرا گھر سے مسجد کا جگہ 100 میٹر بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم نے کبھی مسجد کے امام سے جا کر پوچھا، مولوی صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، ہم وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، ہمیں ذرا نماز اور وضو کا طریقہ سکھا دو۔ اللہ کی قسم، تم نے پیسہ دے کر امام کو رکھا ہے، اس امام کو رکھا جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، کبھی جا کر اپنی ذمہ داری اس کو دو، ان سے سیکھو۔ اگر سیکھتے سکھائے اپنا زندگی چلی جائے گی، کل مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ قرآن کا ثواب دے گا۔ ہم اکیلے نہیں ہیں دوستو، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ہمارے مائک کی آواز سن رہے ہیں، پوچھ لینا۔ اللہ کا ایک قرآن پڑھو گے 10 نیکی، اور اللہ کا ایک قرآن چھوڑ دو گے ہزاروں گناہ اللہ دے گا۔ کون سا مسلمان کا گھر میں قرآن نہیں ہے؟ لیکن ذرا اندازہ تو لگاؤ میری بیٹی، کیا تم نے قرآن پڑھ کے جو خرید کے لایا اس قرآن کو تم نے صبح شام نکال کے پڑھا؟ کبھی تم نے اپنا چہرہ دھونا نہیں بھولی، کبھی تم نے اپنا گھر کا برتن دھونا نہیں بھولی، کبھی تم نے اپنے شوہر اور بچے کے لیے کھانا پکانا نہیں بھولی، کبھی تم نے اپنا زندگی کے لیے اپنا کپڑا لانا نہیں بھولی؟ کیسے اللہ کی بندی بھول گئی قرآن کو لا کر؟ جو قرآن میرے گھر میں رحمت لانے والا تھا وہ قرآن تاک میں رہ کے رو رہا ہے، اے اللہ میرا سینہ کو بند کر دیا ہے، اس کے گھر کا بڑا دروازہ تو بند کر۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب مسلمان کے گھر میں قرآن ہو اور اس قرآن کے اوپر اتنا دھول جم جائے کہ اگر ایک بڑا سا رومال لے کے پوچھا جائے وہ رومال گندا ہو جاتا ہے۔ لوگوں، اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن سے اللہ نے بڑی بڑی کام کر کے دکھایا ہے، بڑا بڑا انتظام کر کے دکھایا ہے۔ اس قرآن سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پال کر اتنا بڑا کیا، وہی اللہ ہمارے منہ کے اوپر کفن کا کپڑا ڈال دے گا، وہی اللہ ہمیں قبر میں سلا دے گا، وہی اللہ ہم سے سوال جواب کر لے گا۔ پھر اندھیرا قبر کا معاملہ ہوگا، اکیلے کا گھر ہوگا، مٹی کا بچھونا ہوگا، کیڑے مکوڑے کا دوستی بن جائیں گے، ہمارے بدن کو کیڑے مکوڑے نوچ نوچ کے کھا دیں گے۔ میرے بھائی، ہم چیختے رہیں گے اندر سے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ساری مخلوق سنے گی، انسان اور جن نہیں سن پائے گا۔ اللہ فرمایا اگر یقین نہیں ہے تیرے محلہ بستی میں اگر کوئی مر جائے اس کے قبر کو مٹی میں ڈھانکنے کے بعد دبلی پتلی گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، موٹا کاچھی دے کے باندھ دینا، پھر دیکھنا تماشا اللہ کا۔ جب جو اللہ کا فرشتہ اس کے عذاب دینے کا وقت آ جاتا ہے، یہ دبلی پتلی گائے یا بیل اتنا موٹا کاچھی کو چھیڑ کے بھاگ جائے گا۔ آزما لینا دوست، ڈرو۔ تو دوستو، ہمیں بھی ایک دن کرنا ہے، ہمیں بھی ایک دن منہ بند کرنا ہے، ہمارا بھی جنازہ ہوگا، کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھائے گا۔ اس سے اچھا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اصلاح کریں، مدرسہ بھیجیں، مکتب بھیجیں، مسجد کے امام صاحب کے سامنے پر بھیجیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، مولوی بناؤ، مفتی بناؤ، کیونکہ عقیدہ اور ایمان بگڑ گیا ہے۔ بچے خاصے پڑھے لکھے سماج والے مسلمان کہتے مولوی بنا کے کیا ہوگا؟ بولو تو کوئی تو 8,000 روپیہ مہینہ کماتے، 8,000 مہینہ میں ہم نہیں کو کا خرچہ اٹھے گا نہیں۔ یہ مولوی سجاد ہے، ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہے، 17 سال امامتی کیے ہیں، 5,000 6,000 تنخواہ پر کیے ہیں، 3 بیٹا 1 بیٹی کا پرورش کیے ہیں، 2 ماں باپ کا خرچہ اٹھائے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ جیے ہیں اور جی رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن اور اللہ پر یقین ہے، موت تک ہمیں اللہ عزت کا کھانا کھلائے گا۔ تم پڑھا کے تو دیکھو، دل کو بدل کر تو دیکھو، اللہ قرآن کا خدمت کرنے والے کو کیا کیا نعمت کھلاتا ہے، ان کے بچوں کو کیا کیا نعمت کھلاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ سے میں گزارش کروں گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج کر مکتب میں، مسجد میں، مدرسہ میں اتنا قابل بنا دو، آپ کا بچہ حلال اور حرام پہچان لے،
جائے اللہ پاک اس وقت تک کے لیے اللہ ہمیں موت نہ دے جب تک ہم اپنے بچے کا ذمہ داری پورا نہ کریں. جب ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں پھر الحمدللہ ماں باپ بھی کامیاب, بچے کا زندگی بھی کامیاب. تو دوستو چند باتیں ہم آپ کے سامنے لے کے بیٹھے تھے. بے ادبی اور گستاخی سے معافی چاہتا ہوں تابش بھائی سے کہ ان کو پیچھے بیٹھا کر ہم نے تھوڑا وقت لمبا لے لیا ہے. خاموش دور ہے, انتظار کرو, اللہ رحم ہے, انتظار کرو. قرآن ابھی باقی ہے, گھبراؤ نہیں, قبر کا سفر جاری ہے, انتظار کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.